میں آج آپ سے انتہائی افسوسناک واقعات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انتہائی افسوس ہے، انتہائی ان وحشی لوگوں پر، اس معاشرے کے اس وحشی حصے پر بہت سارا افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ جیکو آباد سندھ کا ڈسٹرکٹ کے ضلع، اس کے شہر میں 2 لڑکیوں کے ساتھ وحشی لوگ ریپ کرتے ہیں۔ ایک میں ان سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ کیسے واقعات ہوئے، ان کے پیچھے کون تھے، کیا اب ہو رہا ہے، صورتحال کیا ہے۔ 2 لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے۔ ایک بچی میٹرک کی طلبہ ہے، اس کو زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بچی، کل اس کا جرگہ ہوا ہے۔ اب جرگہ اس قانون کے آئین کے تحت اس کی کتنی اجازت ہے؟ ان وحشی لوگوں کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جرگہ، جو وہاں پر فیصلہ کیا جائے، کچھ لاکھ رکھ کر وہ جو وحشت ہے اس کو انصاف دیا جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو میں اس وجہ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ان ایشوز کے اوپر۔ دل تو نہیں کرتا ایسے وحشی لوگوں پہ بات کریں، لیکن ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک تو ہم اس پر بات کریں کہ ایسے جو وحشی کام ہو رہے ہیں، لوگ ہو رہے ہیں، ہم ان کے اس بات کریں، اویئرنیس معاشرے میں آئے کہ ان بچوں سے ریپ اور زیادتی کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے ہم اس معاشرے میں گندگی کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ ہم بات کریں تو قانون کہاں پر ہے، قانون کی گرفت کہاں پر ہے، کیوں قانون نہیں سرگرم ہو رہا، کیوں قانون آگے نہیں آ رہا، کیوں ان کے قانون کے عدالتی کٹہرے میں ان کو کیوں نہیں کھڑا کیا جا رہا، ان کو کیوں نہیں پھانسیاں، سزائیں کیوں نہیں ان کو قید ہو رہا ہے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں کہ ان کو کیسے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو عدالتوں میں جائیں، جیلوں میں جائیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے، جیسے کوئی آگے کوئی ایسا کوئی کر نہ سکے، ایسا ظلم اور زیادتی۔ وہ وحشی بندے جوابدار، وہ سمجھتے ہیں ملزم کہ ہم اگر کوئی سا بھی گناہ ظلم کریں گے تو ہم پیسے دیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم جرگہ کر لیں گے، ہم قبیلائی سرداروں کو خرید کر لیں گے۔ تو اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹو دی پوائنٹ وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بچی میٹرک کی طلبہ جیکو آباد سٹی کے اندر وہ اسکول جا رہی تھی۔ ایک جوابدار، اس کا نام زاہد جکھرانی تھا، اس نے اس بچی کو اغوا کر کے اس گلی کے میں زیادتی کی کوشش کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے دیکھ لیا، لوگ بیچ میں آ گئے، اس بچی کو ریپ ہونے سے ان لوگوں نے بچا لیا۔ اب وہ جوابدار گرفتار ہو گیا، کچھ ہی دن وہ جیل چلا گیا، واپس آیا۔ کل اس کا جرگہ ہوا ہے۔ جرگے میں وہ جیسے ہی بندہ باہر آتا ہے، جوڈیشل نظام، عدالتی نظام، اس پہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ کیسے اس وحشی جوابداروں کو آزادی مل جاتی ہے۔ تو وہ جیسے باہر آتا ہے تو اس بچی زے لاشاری، جو میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے والد محمد علی لاشاری کو وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کرو، نہیں تو تم بھی مارے جاؤ گے، تمہاری بچی بھی ماری جائے گی۔ پھر قبیلائی سردار آگے آ جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس واقعے میں پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو حکمران جماعت تھے، اس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیاقت لاشاری کی سرپنچی میں، صدارت میں جرگہ ہوتا ہے، اور صابر جکھرانی کی صدارت میں سرپنچی میں ایک جرگہ ہوتا ہے۔ اس جرگے میں پروف سامنے آتے ہیں کہ واقعی بھی اس زے لاشاری بچی کو زیادتی کا کوشش کی گئی۔ وہ پروف آنے کے بعد جرگہ فیصلہ کرتا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جب پروف آ جاتی ہے تو وہ جو قانون کے مطابق اس جوابدار ملزم کو سزا ہو، جیل چلا جائے، اور اس کو قانون کے تحت جتنی سال سزا ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ جوابدار اس ملزم کو 3 لاکھ روپے جرمانہ دے کر اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں کہ بھائی تم آزاد ہو۔ اور یہ بھی بات اس جرگے میں کی جاتی ہے کہ اگر وہ جو جوابدار ہے، ملزم ہے صابر جکھرانی، وہ زاہد جکھرانی، معاف کیجیے گا، زاہد جکھرانی، وہ زاہد جکھرانی وہ اپنے قبیلے کے ساتھ
بچی کے گھر جائے گا تو وہ 3 لاکھ بھی اس کو معاف کر دیے جائیں گے. ایسی باتیں سامنے آئیں. ایسا افسوسناک یہ واقعات ہوتے ہیں. ایک بچی میٹرک کی طلبہ اسٹوڈنٹ کے اوپر جہاں بچی پڑھ رہی تھی ان سب اسٹوڈنٹ کے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش نہیں، ہم سارے قانون کے ساتھ، ہم سب سارے سماج اور سوسائٹی کے ساتھ ہم ریپ کر رہے ہیں. تو وہ بچیوں جو اسکول میں پڑھتی ہیں ان کے ذہن کے اوپر کیا ان کے اثرات ہوں گے کہ ہم اسکول کتنے خوف میں وہ بچیاں جاتی ہوں گی کہ اب ہم جا رہی ہیں، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا ویشی اور زیادتی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو قانون کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، ادارے کہاں ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے لاتے ہوئے اور اسی شہر جیکو آباد میں یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ اسی 1-2 ہفتے کے اندر یہ ظلم ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک عورت ہے شاہدہ سرکی، اس کے ساتھ 3 لوگوں نے اجتماعی ریپ کیا ہے، زیادتی کی ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم آپ نے سنا ہوگا؟ اجتماعی ریپ ہو جاتا ہے اس عورت کے ساتھ، شاہدہ سرکی، اور وہ پیٹ سے تھی، حمل سے تھی. وہ ہتھیار بند جنہوں نے یہ وحشت کی، ریپ کیا، زیادتی کی، وہ اس عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہتھیار پسٹلس ہیں ان کے پاس، وہ زیادتی کرتے ہیں اس عورت کے ساتھ. اور 3 جوابدار ہیں اس میں، ٹھارو جکھرانی، شان جکھرانی، واجد لگاری، وہ ریپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اس عورت کو، شاہدہ سرکی کو، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، دانت بھی اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، باڈی پہ تشدد بھی ہوتا ہے، ریپ بھی ہوتا ہے. اب اس عورت کی جو طبیعت ہے، حالت ہے، وہ نازک ہے، بہت خراب حالت ہے اس کی، وہ ہاسپیٹل ہے. اس کے لیے کیا ہوگا آگے چل کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کوئی سردار آ جائے گا بیچ میں، پھر بولے گا بھائی آپ بس کیا عدالتوں میں جا رہے ہو، اب آ جاؤ، آپ کو کچھ لاکھ مل جائیں گے اور اب فیصلہ کرتے ہیں، اب وہ آزاد ہو جائیں گے. کب تک ایسے ظلم و زیادتیاں ہوں گی؟ اس کے بعد اتنی ہفتوں کے اندر ایک تیسرا واقعہ ہوتا ہے. ایک لڑکی جو پولیو ورکر تھی، وہ پولیو ورکر جاتی ہے پولیو پلانے جیکو آباد سٹی کے اندر. کچھ ویشی جوابدار ملزم، وہ لوفر، گنڈے، بدماش انسان تو ان کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، وہ اس بچی کو، پولیو ورکر کو پکڑتے ہیں اور دوسرے اس کی ویڈیو بناتے ہیں. ایک بندہ اس لڑکی کے ساتھ، پولیو ورکر کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس بات کو چھپا دیا جاتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، جھگڑا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، پولیو کے ڈراپس وہ پلانے نہیں دے رہا تھا یہ. لیکن باتیں سامنے آئیں، بچی کو دھمکایا گیا کہ آپ بات نہیں نکالو گی. وہ لڑکی ہاسپیٹل تھی. اس کے بعد آج یہ صورتحال ہے، کچھ ہی ہفتوں کے اندر وہ بچی جیکو آباد شہر چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی ہے. یہ ہیں واقعات، کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. اینٹی ریپ ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ایکٹ 2021 موجود ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ معاشرے سے، قانون دانوں سے، عدلیہ سے، حکمرانوں سے سوال ہے. ہراسمنٹ ایک پہلے ہی ایک گناہ، وہ تو بہت سارے ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں، اس پر کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو ریپ کے ایشوز ہو رہے ہیں، اس پر کچھ نہیں ہو رہا. میڈیکل ڈی این اے وہ سست رفتاری ہے، لیبارٹریز نہیں ہیں. تو کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ میں نے یہ جو آپ سے باتیں شیئر کی ہیں، افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدالتیں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں اسمبلیاں، سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ سب موجود ہیں، قانون سازی ہے، عمل نہیں ہوتا. زیادتی، ریپ، اجتماعی ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. اور وہ جوابدار، وہ ویشی، وہ کچھ لاکھ دے کر آ جاتے ہیں سرداروں کے پاس، سردار کا فیصلہ. تو اس واقعے میں ان سرداروں سے پوچھا جائے، پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے جس نے جرگہ کیا، ان سے پوچھا جائے، ان جوابداروں کو قانون کے کٹہرے میں، عدالت میں لیا جائے، ان کو قانون کے تحت سزائیں ملنی چاہیے. اور معاشرے کے جو پڑھے لکھے بندے ہیں، پڑھے لکھا جو معاشرے کا کچھ حصہ ہے، ان سب کو آگے آنا چاہیے کہ ہم ان ویشی لوگوں کا گھیراؤ تنگ کر سکیں، اس پر ہم بات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اس پہ ہم بات کریں کہ ہمارے جو بچوں کے ساتھ
معصوم بچے لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایک الگ واقعات ہوتے ہیں سندھ میں، سارے ملک میں وہ تو بڑی تعداد ہے، لیکن ایسے جو واقعات جیکواں آباد میں جیسے یہ 3 واقعات کچھ ہی دنوں میں ہوئے ہیں، تو اس پر سارے معاشرے کو آگے آنا چاہیے کہ ان ویشی جوابداروں کو، ملزموں کو سزا، عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے وہ اسکول تو جا سکے، کم سے کم پڑھ لیں تو جا سکیں، کوئی پولیو ورکر پولیو کے ڈراپس تو پلانے جا سکے، یہ ریپ جو ہے وہ یہ ویشی وہ ان لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے، سارے معاشرے کے ساتھ، قانون کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، ریٹ چیلنج کی جا رہی ہے، تو اس قانون کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جرگوں جو کر رہے ہیں، جرگوں پر پابندی ڈال کر ان کو قانون کے کٹہرے میں عدالت میں لانا چاہیے، سخت سزا دینی چاہیے کہ جیسے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، سندھ کے اندر، سارے ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ مہربانی۔